اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور قرآن پاک کی تعلیمات اور اس کی شرح، حضرت حکیم الامت مصیبت کے منافع، آج ہم تقریباً آخری حصے میں 202 صفحے پہ ہے، جو اللہ پاک مصیبتیں یا پریشانیاں مومن پہ لاتے تو اس کی کیا مصلحتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر بیان اب آخری سطروں کو چھو رہا ہے۔ حضرت نے ساری چیزوں کی تمہیز اور صدر اور سینے کو اللہ پاک ظاہری اعمال سے بھی مزین کرتے ہیں، باہر باطنی اعمال سے بھی، تو اس کی شرح ہو گئی ہے۔ آج کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ مصیبت تو ہے، مگر اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کا استحضار کر کے اس کو نعمت سمجھو، یعنی اس میں جو اللہ پاک نے حکمت پوشیدہ رکھی ہوتی ہے اور بندے کے لیے جو اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے اس کو نعمت سمجھو۔ اور مصلحت مختلف علاجوں کے بتلانے میں یہ ہے کہ طبع مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر چیز کو جدا بنے، طبیعتوں کو بھی اور مزاجوں کو بھی اور ان کی کھانوں کو بھی، اور ان کے جب ہم صف میں کھڑے ہوتے حرم کی لمبی صف میں تو کسی کی گردن کسی کے ساتھ نہیں ملتی، کسی کے تھمب امپریشن نہیں ملتا، تو اسی طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ طبع مختلف ہے، طبیعتیں ہر ایک کی مختلف ہے۔ بعض طبع مصیبت کو بلا واسطہ نعمت نہیں سمجھ سکتی، یہ ہر ایک کی اس میں نہیں ہے۔ جو بہت اونچی شان والے ہوتے ہیں وہ تو اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ حاج صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک مریض کو، اس کا کوئی عزیز اس کو پیٹھ پہ لاد کے لایا اور کہا کہ حضرت میں بھائی کی علاج سے عاجز ہو چکا ہوں، دعا فرما دیجیے۔ تو حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ، یہ صحت بھی آپ کی نعمت اور بیماری بھی آپ کی نعمت، لیکن اللہ ہم آپ کی بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے صحت کی نعمت سے ہمیں نواز۔ تو اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض طبع مصیبت کو بلا واسطہ نعمت نہیں سمجھ سکتی، تو ان کا اس طرح علاج کیا گیا کہ تم اس کو مصیبت ہی نہ سمجھو، مگر اس میں منافع بھی ہیں، اس کو سوچو۔ ایک نفع مصیبت کا تو یہ ہے کہ اس سے باطن کو بہت جلا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے ارشاد ہے کہ برسوں کی مجاہدات سے باطن کو نفع نہیں ہوتا جو ایک ساتھ کے حزن غم سے ہوتا ہے، خاص کر ایمان کو اس سے پختگی ہوتی ہے جو تمام امور باطنی میں سب سے افضل ہے۔ ایمان کو جتنی قوت اور پختگی حاصل ہوتی ہے وہ ساری امور باطنی میں سب سے افضل ہے۔ جب انسان پہ غم اور حزن آتا ہے یا تکلیف آتی ہے تو وہ اس پہ جو صبر کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے باطنی قوت صفت بڑھ جاتی ہے اللہ کی طرف رجوع اللہ کرنے میں کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نکال، اور وہ مخلوق سے اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے، یکسوئی میں جاتا ہے، اور اس یکسوئی میں وہ جو اس کی دل کی کیفیت اور وہ عرش کے پائے کو پکڑ کے جس طرح آہوزاری کرتا ہے، اس سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کی ایمان کی پختگی ہوتی ہے۔ شکر میں انسان کی باطنی اعمال متاثر ہو جاتے ہیں کہ بس وہ ایکسپوزر کی طرف جاتا ہے، لوگوں کو اپنے دکھاتے ہیں نمائش اور چیزوں کو، اور جو ان کو اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے باطن اس کا متاثر ہو جاتا ہے،
وہ شکر و صبر کی کیفیت وہ حاصل نہیں ہوتی جو بیماری اور تکلیف میں اس کا ظاہر تو لوگوں سے ایک طرف کو کٹ کے رہتے ہیں، لیکن باطن اس کا پھر بہت زیادہ جلا اس کو ہوتی ہے، جس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایمان کو اس سے پختگی ہوتی ہے اور ہر وقت عرش کے پائے کو پکڑ کے آہوزاری کرتا ہے۔ چنانچہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ مصیبت سے ایمان کی ترقی و تمہیز ہوتی ہے۔ تمہیز ہمارے ہاں یہ جو گاڑیوں کے الائنمنٹ کرتے ہیں نا، یہاں عربی میں اس کو تمہیز کہتے ہیں جی، کہ اس کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، ہماری تو اب ادھر ادھر ہوتی ہیں۔ تو ایمان کی کیفیت وہ صحیح اپنے الائنمنٹ پہ آ جاتی ہے، خدا تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے جو سالک کا اصل مطلوب ہے۔ نیز ابدیت کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے جو اعلیٰ مقام ہے، کہ بس وہ صرف اس کی مرضی مولا کے اوپر اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، تو یہ ابدیت کا بندگی اور بندے ہونے کا اور غلام ہونے کا اعلیٰ مقام ہے۔ اب آیت کے ایک جملہ رہ گیا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سب باطن کی چیزوں کو خوب جانتے ہیں۔ میرے ذوق میں اس جملے سے ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کو لیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم سے یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ دوا سے تو علاج اس مرض کا ہوتا ہے جس کا ہم کو علم، اور ہم اس کے علاج کا قصد کریں، اور اگر ہم نے ایک مرض کا علاج کیا جس کا ہم کو علم تھا تو اس سے دوسرے مرض کا تو ازالہ نہ ہوگا جس کا علم نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو استغفار میں بھی یہی خیال ہے کہ توبہ و استغفار سے وہی گناہ معاف ہوتا ہے جس کا نام لیا جائے یا دل میں خیال کیا جائے، اور جس گناہ کا اس وقت خیال بھی نہ ہو وہ معاف نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ وسوسہ ہوا کہ مصائب سے تمہیز کامل نہ ہوگی، کیونکہ ہم کو اپنے بہت سے امراض کے علم نہیں ہوتا، باطنی امراض جو ہیں جس طرح کے رذائل ہیں اس کے علم نہیں ہوتا، بہت سے گناہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں، تو یہ گناہ کیوں کر معاف ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے واللہ علیم بذات الصدور میں اس شبے کا جواب دیا کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں کہ علاج سے اس مرض کا ازالہ ہوتا ہے جس کا مریض کو علم ہو، بلکہ طبیب کا علم کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلوب کو پوری حالت معلوم ہے، تو وہ ان مصائب سے سب امراض کا علاج کر دیں گے اور سارے گناہ دھو دیں گے۔ اور استغفار میں بھی یہی بات ہے کہ اجمالی استغفار سب گناہوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ استغفرک مما تعلم ولا اعلم، کہ میں تجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا۔ یہ دوسری رحمت ہے جو مصائب سے حاصل ہوتی ہے۔ بس ان منافع مصالح کو پیش نظر رکھ کر مصیبت کی پریشانی کو ہلکا کرنا چاہیے اور مایوس نہ ہونا چاہیے، اور آئندہ کے لیے بھی اعمال صالحہ کی پابندی کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم ابدیت کا ہی برتاؤ رکھوں گا جو مصیبت میں تھا، اور ان مضامین کو یاد کر کے غم و حزن کو کم کرنا چاہیے۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو فہم سلیم عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علی سید الخلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگلا واز انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، الجبر بالصبر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔